اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے. عقیدہ ختم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صاحب کشف صاحب الہام آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے. بدقسمتی سے ہمارے اس ریجن میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، قادیان میں ایک شخص اٹھا مرزا غلام، جو کہ 1839 میں پیدا ہوا. 1884 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد 1891 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد 1901 میں اس نے دعوی نبوت کر ڈالا اور 1908 میں وہ اس دنیا سے چل بسا. لیکن وہ گمراہ کن عقائد اور خیالات اور رجحانات وہ چھوڑ گیا کہ جس کے باعث آج لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے بعض مسیح موعود مانتے ہیں، بعض مجدد مانتے ہیں، بعض نبی مانتے ہیں، بعض دلی یا برودی نبی مانتے ہیں. تو یہ گمراہ کن عقیدہ اس کی جو شروعات ہے ہمارے اس ریجن میں ہوئی، جو مرزا غلام قادیانی نے کی. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں پر یہ آشکار کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بالبداہت کے ساتھ یہ بات ثابت کی، وہاں اشارے اور کنائے میں بھی اس بات کو سمجھایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے نازل کیا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے اور آپ سے پہلے ایمان لے کر آئے، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور آپ کے بعد ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ.
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر بھی اس بات کی وحی کر دی ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر اس بات کی وحی کی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شرک کرے گا تو میں اس کے تمام اعمال برباد کر دوں گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی آپ پر کی اور وحی آپ سے پہلے کی۔ اگر یہ تذکرہ ہوتا کہ آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ شروع ہونا ہے یا جاری رہنا ہے تو یقینا اللہ رب العالمین آپ کے بعد کا بھی ذکر کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے کلام ذیشان میں سورہ فاتحہ سے والناس تک اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لفظ ختم کا استعمال کیا۔ ختم عربی میں کہتے ہیں مہر لگانے کو، لفافے کو بند کر کے اس کو سربہ مہر کر دینے کو، اس کو اچھی طرح پیک اور سیل کر دینے کو، اس طرح سے کہ نہ تو کوئی چیز اندر سے باہر جا سکے اور نہ باہر سے اندر جا سکے، اسے کہتے ہیں ختم کر دینا یا مہر لگا دینا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا وہاں پر یہ بھی بتایا کہ ختم علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ہدایت ان کے دلوں میں اوپر سے نہیں داخل ہو سکتی، نہ اندر سے کوئی ایسی چنگاری موجود ہے کہ جس سے ان کے دل بہراور ہو سکے۔ فرمایا ختم علی سمعہ و بصرہ، قرآن مجید فرقان حمید۔ فرمایا ختم قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یا یہ فرمایا کہ وَإِن يَخْتِمْ نَخْتِمُ عَلَى قَلْبِهِ، اگر ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں۔ سورہ مطففین میں فرمایا رحیق مختوم، اللہ رب العالمین ان کو جو جنتی ہیں وہ شراب پیش کرے گا کہ جو خالص ہوگی اور سرب مہر ہوگی، ختامہ مسک، اور اسے جو پیک کیا جائے گا، سیل کیا جائے گا، وہ مشک کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ختم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز جو ہے اس کے بعد آنے والی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین جب کبھی بھی کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے دینی اور شرعی تعلیمات ختم ہو چکی ہوں، مٹ چکی ہوں، تو اللہ رب العالمین ایک نبی بھیجتا ہے تاکہ دنیا کے اندر ظلمت، جہالت، گمراہی اور شرکی عقائد کو ختم کیا جائے، گمراہ کن نظریات کو ختم کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کسی شخص کو ایک نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی تعلیمات میں سے
کچھ کم رہ جائے، کوئی چیز ترمیم کرنی ہو، کوئی اضافے کی ضرورت ہو، تو اللہ رب العالمین نبی مبعوث کر کے اور اس ضرورت کی تکمیل کرتا ہے کہ تاکہ جو تشنگی باقی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ نبی خود دعا کرتا ہے اور اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری معاونت فرما، میری مدد فرما، اور اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے لیے ایک نبی بھیجتے ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین چوتھا سبب یہ ہے کسی نبی کو بھیجنے کا کہ جب ایک خاص نبی کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ دوسری قوم کے لیے کسی دوسرے نبی کو مبعوث کیا جائے تاکہ وہ اس علاقے کے اندر دین اور شریعت کا کام کر سکے۔ یہ 4 اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین نبی مبعوث کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اول اور آخر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا بعثت الی الناس کافہ، جو انبیاء پہلے گزرے ہیں صحیح بخاری میں وہ اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن میں تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی تمکینت کے لیے بھیجا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب میرے لیے ہارون کو میرا دست بازو بنا دے، وہ میرے سے زبان کے لحاظ سے زیادہ فصیح ہیں، فصیح اللسان ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو رسول بنایا تھا ان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ البتہ جہاں تک کہ ترمیم کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہی ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے بہت وضاحت سے یہ بات بتا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو اب ان 4 اسباب کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی ایسا سبب باقی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی نبی کی ضرورت باقی رہے یا کسی رسول کی ضرورت باقی رہے۔ البتہ جو خاتم لفظ کی تفسیر و تشریح مرزا غلام نے کی تھی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایسا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے خاتم الشعراء، یہ شعراء کے ختم کرنے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے افضل الشعراء، یعنی شعراء میں بہتر ہیں۔ ختم سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ ختم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں اور مہر لگا دی جاتی ہے، تو اب جو بھی نبی بنیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنیں گے، یعنی نبی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مہر سے دیگر لوگ نبی بنیں گے، آپ کی مہر کے بغیر نبی نہیں بن سکتے، اور دیگر توجیحات کی گئیں اور تعویلات کا سہارا لیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس خاتم کے حوالے سے خود مرزا غلام قادیانی نے الفاظ استعمال کیے تریاق القلوب صفحہ نمبر 300 کے اوپر۔ اس نے یہ کہا
کہ میں اور میری بہن ہم جڑوا پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے پہلے وہ ہوئی، اس کے بعد میں ہوا، اور ہمارے والدین کے گھرانے میں اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور میں خاتم الاولاد تھا۔ کیا کہا؟ میں خاتم الاولاد۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مرزا کی مہر سے دیگر مزید جو ہے وہ نسل چلے، بلکہ خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جیسا کہ خود مرزا غلام نے اس بات کی تشریح کی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد نبی تھے جو وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی بھی آیت ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اللہ نے روح الامین کو بھیجا اور وہ جو ہے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل کے علاوہ بھی کچھ فرشتے تھے کہ جو وحی لے کر آیا کرتے تھے مرزا کے پاس۔ اس میں سے ایک کا نام شیر علی تھا، ایک کا نام مٹھن لال تھا، اور ایک کا نام ٹچی ٹچی تھا۔ تو اس طرح کے لطائف جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص کہ جو خود اپنے لحاظ سے اس طرح کی فضول گفتگو کر چکا ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرزا غلام اپنی کتاب ملفوظات کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ میں دائم المرض شخص ہوں، اور ایک مرتبہ میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے جاتا ہوں، ایک دن رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے جاتا ہوں۔ اور وہ خود اپنی ملفوظات میں بیان کرتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زائد مرتبہ مجھے معجزات ہوئے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ 10 لاکھ کی گنتی کتنی ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1891 میں معذرت کے ساتھ 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا، اور 1908 میں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ تو ایسا شخص 7 سال کے اندر 10 لاکھ معجزات اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو تقریباً 396 معجزات دن کے اندر رونما ہوتے تھے، جس کے اندر 100 مرتبہ ان کو پیشاب کرنے بھی جانا ہوتا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی تحریرات کے اندر وہ خود اس بات کے قابل ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا، اور اس نے محض لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہ کن عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔